آسمان سے اتارا گیا ایک لذیذ اور معجزاتی کھانا۔ یہ کھانا بنی اسرائیل پر کب اور کیوں نازل کیا گیا تھا؟ کیا یہ کھانا جنت سے آیا تھا یا زمین پر ہی پیدا ہوا تھا؟ بنی اسرائیل نے ایسی کیا نافرمانی کی تھی کہ اس کا اثر آج تک ہر طرح کے کھانے میں موجود ہے؟ اور اس نافرمانی پر اللہ تبارک و تعالی نے 40 سال تک انہیں ریگستان میں رہنے کی سزا دی۔ آخر 40 سال ہی کیوں؟ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور انہیں فرعون سے نجات دے دی تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بحر احمر کو پار کیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اطمینان نصیب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کے اس لشکر کو لے کر ارض مقدس یعنی شام میں داخل ہو جائیں، جس مقدس سرزمین کا وعدہ بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا اور جو انہیں عطا کی جانے والی تھی۔ لیکن اس وقت ارض مقدس پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا، جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور، جنگجو اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے ہمراہ لے کر عمالقہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس فوج کی تعداد 6 لاکھ تھی، لیکن جب یہ لوگ ارض مقدس کے قریب پہنچے تو ان کے دل میں خوف طاری ہو گیا اور ان کے دلوں میں بزدلی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اس شہر میں قوم جابرین ہیں جو بہت زیادہ طاقتور اور جنگجو ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں ڈر تھا کہ اگر وہ وہاں جائیں گے تو مارے جائیں گے۔ حالانکہ یہ ان کا امتحان تھا، مگر وہ اس امتحان میں پورا نہ اتر سکے، اور یہاں تک کہ اس بدبخت قوم نے پیارے کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس طاقتور قوم سے جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اور یہ اتنی سخت بات انہوں نے اس لیے کی کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج میں اس وقت جتنے بھی بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ بچپن سے ہی فرعون کی غلامی میں بڑے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کا جسم ہی نہیں بلکہ ان کی سوچ بھی غلاموں جیسی بن گئی تھی، مطلب بالکل ایک بے غیرت قوم بن چکے تھے۔ ان کے اس رویے اور نافرمانی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ سزا دی کہ جس وادی میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا اللہ تبارک و تعالی نے 40 سال تک انہیں اسی ریگستان میں رہنے کی سزا دی۔ آخر 40 سال ہی کیوں؟ کیونکہ ان 40 سالوں میں بنی اسرائیل کی پرانی نسل جو فرعون کی غلامی میں بڑی ہوئی تھی وہ بالکل ختم ہو گئی، اور ایک نئی نسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لیڈرشپ میں بالکل آزاد سوچ کے ساتھ بڑی ہوئی۔ اور آخر بنی اسرائیل کی اس نئی نسل نے فلسطین اور یروشلم کو فتح کر لیا۔ وہاں 40 سال تک وہ بھٹکتے رہے، مگر اس میدان سے وہ نافرمان قوم باہر نہ نکل سکی۔ اس میدان کا نام میدان تیہ تھا، جو 27 میل کے رقبے پر مشتمل تھا۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ صبح سویرے سامان اٹھاتے اور سارا دن چلتے رہتے اور رات کو ایک جگہ پر پہنچتے، اور جب صبح وہ دوبارہ اٹھتے تو وہ وہیں موجود ہوتے تھے جہاں سے وہ چلے تھے۔ لہٰذا اب بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس چکے تھے، اور ایک ہفتے میں سب کا سامان ختم ہو گیا تو ساری کی ساری قوم توبہ اور استغفار کرنے لگی اور معافیاں مانگنے لگی۔ میدان تیہ میں ہونے والے اس سخت امتحان اور مشکلات کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آیا۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے اس میدان میں بے شمار نعمتیں نازل فرمائیں۔ جب بنی اسرائیل کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اللہ کے حکم سے اپنا عصا ایک چٹان پر مارا تو اس چٹان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ چونکہ یہ وادی وسیع میدان پر پھیلی ہوئی تھی، وہاں سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، اور دن کے وقت سورج کی دھوپ اور گرمی سے بنی اسرائیل بدحال ہو جاتے تھے، لہٰذا دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے سایہ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ رات میں میدان کے بیچوں بیچ ایک چمکدار ستون اترتا تھا، جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بے شمار نعمتیں عنایت کی تھیں۔ انہی عنایتوں اور نعمتوں میں ایک نعمت منو سلویٰ کی تھی۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 قسم کے کھانے اتارے تھے، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلویٰ تھا۔ من شہد جیسی میٹھی غذا تھی۔ انجیل کتاب میں لکھا ہے کہ جب وہ شبنم سوکھ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ میدان میں چھوٹی چھوٹی گول چیز پڑی ہے، جیسا کہ پالے کے دانے ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل اسے دیکھ کر کہنے لگے، من یعنی یہ کیا ہے؟ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ وہی غذا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کھانے کو دی ہے، اور اس نے تجھ کو پہلے بھی آزمائش میں ڈالا اور تجھے بھوکا رکھا۔ پھر وہ من جسے تم اور تیرے باپ دادا بھی نہ جانتے تھے تجھے کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا۔ من دراصل ایک شبنمی گوند تھی جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہ گوند وہاں کے پیڑ پودوں کے پتوں پر جمع ہو جاتی تھی، اور بنی اسرائیل روزانہ اسے صبح سویرے جمع کر کے کھا لیتے تھے، جو ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی۔ جو شخص اس وقت سویا رہتا وہ اس دن کی خوراک سے محروم رہتا تھا۔ اور سلویٰ ایک قسم کا پرندہ تھا جسے بٹیر کہتے ہیں۔ جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوائیں چلتی تو ان پرندوں کے ہجوم بنی اسرائیل کے خیموں کے قریب آ کر بیٹھ جاتے، لہٰذا وہ لوگ انہیں بآسانی پکڑ لیتے اور بھون کر کھایا کرتے۔ منو سلویٰ ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، اور رنگ اور خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ ہوا، ان کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے، نہ کپڑے پھٹتے نہ ہی میلے ہوتے، اور جن بچوں کی بھی پیدائش ہوتی ان کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا تھا جو جسم کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا تھا۔ اس طرح اس وادی میں بنی اسرائیل منو سلویٰ اور ان چشموں کے سہارے ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ منو سلویٰ کو کھا لیا کرو، اور کل کے لیے ہرگز اس کا ذخیرہ نہ کرنا۔ مگر بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن منو سلویٰ نہ اترا تو ہم لوگ اس چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے منو سلویٰ میں سے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، لہٰذا نبی کی نافرمانی کرنے پر ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا، اور آئندہ کے لیے اس بہترین کھانے کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ لہٰذا احادیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، اور نہ اس سے پہلے کبھی کھانا خراب ہوتا تھا اور نہ گوشت سڑتا تھا۔ دنیا کی مختلف قوموں اور مذہبوں میں بھی آسمان سے اترنے والے کھانوں کا ذکر ملتا ہے۔ بدھ مت کی روایتوں کے مطابق جب دنیا کا ایک چکر ختم ہو جاتا ہے تو آسمان سے مختلف قسم کا کھانا برسنے لگتا ہے۔ اسی طرح ہندو مذہب کی کتابوں میں بھی بادلوں سے شہد برسنے کا ذکر ملتا ہے، اور قدیم یونانیوں کے یہاں ایک ایسے آسمانی کھانے کا ذکر ملتا ہے جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ ان کے مطابق یہی شہد جب دریاؤں پر برستا
तो इनका रंग दूध की तरह सफ़ेद हो जाता। नाज़रीन मोहतरम, हमने देखा कि खुदाए बरहक ने बनी इसराइल की निजात के लिए समंदर को चीर कर रास्ता पैदा कर दिया और वादिय तिया में इनके लिए बादल का साया भेजा और इनके पीने की खातर चटियल और बंजर मैदान में चश्मे जारी किए और खाने के लिए आसमान से मनोसलवा जैसा बेहतरीन खाना भी नाजल किया। लेकिन इन तमाम नेमतों और राहतों के मिलने के बावजूद बनी इसराइल के सरकश लोगों ने अल्लाह पर तवक्कुल ना किया। उन्होंने अल्लाह के मोजज़ात को अपनी आँखों से देखा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खाने को अगले दिन के लिए जमा करना शुरू कर दिया। बिल्कुल इसी तरह जब हम किसी मुसीबत और परेशानी में फंसे होते हैं तो हम ये याद नहीं रख पाते कि अल्लाह ने इससे पहले हमें कितनी नेमतें अता की थीं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि इस वक्त हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। मुश्किलें चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, ये याद रखना चाहिए कि इन मुश्किलों से भी बड़ा हमारा परवरदिगार है, जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। इसी तरह रिज़्क़ की खातर हमें आने वाले दिनों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा रखने वालों को वो गैब से रिज़्क़ अता करता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हम सब को नेकी करने की तौफीक अता फ़रमाए और शैतान मरदूद से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।